غیر مسلموں کے ساتھ بالخصوص یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، اور پھر وہ جب توہین کریں تو اس کے بعد ان کے ساتھ شرعی طور پر رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ امر سب سے پہلے کے ہیں۔ یعنی آج جو یہ کہتے ہیں اگر نکالیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یورپی یونین سے بھی تعلق ٹوٹ جائے گا، اور ہماری معیشت جو بڑی مشکل سے اٹھ رہی ہے یہ دب جائے گی۔ یعنی پہلے تو ہمیں تو کہیں اٹھتی نظر نہیں آ رہی کہ مہنگائی اتنی ہے کہ جس نے کمر توڑ دی ہے اور لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ اس قوم کا خمیر ہے کہ یہ مہنگائی کے لیے یوں نہیں اٹھے جیسے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت کے لیے اٹھے، ورنہ کتنے چولہے سرد ہو چکے ہیں اور کتنا دباؤ ہے، لوگوں کے بچوں کا کھانا پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے لیے کچھ سیاستدانوں نے اپنی کوشش بھی کی کہ عوام کو نکالیں، مگر لوگ نہیں نکلے یوں جس انداز میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے بلکہ جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے چاہیے، اور سرکار کے گستاخوں کے سفیروں کو یہاں سے نکالا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہمارا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا ہے۔ سفیر رکھنا یہ دوستی کا ایک ثبوت ہے، تعلقات، محبت، رابطے، ان کا اعزاز، یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں، اور اس سے آگے بھی بہت کچھ سفارت میں کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کا فرمان تو واضح ہے چھٹے سپارے کے اندر کہ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی کا ہوگا۔ یعنی یہ ہمارا ایمان کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک دین رکھتے ہیں، ہم سے ملنے میں جب انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں ان سے ملنے میں کیا ہوگا، آخر ان کا بھی ایک دین ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے اس سے دودھ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ تو اپنی طرف سے آزاد ہے، اسے تو کوئی نہیں کہ کہیں مجھ میں دودھ نہ آ جائے، لیکن دودھ کا تقدس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے نزدیک کوئی پلید چیز نہ آئے۔ تو اس واسطے ہمارا ایمان کے لحاظ سے ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ہمیں خطرہ ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور تقدس ہمارے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی کمزور ہیں کہ اکٹھے بیٹھیں گے تو مرعوب ہو جائیں گے اور ہم ان سے بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے کہ ہماری پاکی اور تقدس جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان سے دوستی نہ رکھیں، یہ ہمارے رب کو پسند نہیں۔ وہ کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ تو جب قرآن کے نقطہ نظر میں جو دوستی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اگر بات سنی جائے تو عمران خان کی اس ساری بات کی کوئی بیس ہی نہیں کہ جس پر وہ آگے دلیلیں دے رہا ہے کہ اگر یہ نکلا تو پھر یورپی یونین والے سارے چلے جائیں گے، اور وہ سارے چلے گئے تو پھر معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ وہ تو
ہر چوپائے کو رزق دینے والا ہے، ہر حشرات الارض کو رزق دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی تو وہ اپنے ازلی کلام میں کیوں حکم دیتا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو؟ مجھے پتا تھا کہ ایسے حالات ہونے ہیں کہ یہود کے پاس پیسہ ہوگا، نصارہ کے پاس پیسہ ہوگا، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کہ ایسے بھی حالات آئیں گے، تو پھر میں حرام کیوں کروں؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اسے قیامت تک کے حالات کا پتہ تھا، اور یہ جانتے ہوئے اس نے کہا کہ تم ان سے دوستی نہ رکھو۔ اب یہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آگے سے قیاس لائیں اور اپنی منطق رکھیں، اور یہ کہ اصل میں بھوک کا مسئلہ ہے اور اس بنیاد پر ہم مجبور ہیں ہم سفیر نہ نکالیں۔ جو صورتحال اس وقت جینون تھی جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، تو یہ مسئلہ اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا۔ قرآن مجید برہان رشید کے 10ویں پارے میں ہے کہ جب خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دے دیا کہ مشرک نجس ہیں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہیں، مشرک نجس ہیں۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مدنی زندگی میں یہ آیت اتری کہ اور آخری سالوں کے اندر کہ پہلے تو مشرک بھی فتح مکہ سے پہلے تو کنٹرول ہی ان کا تھا، اور پھر بعد میں فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان پر پابندیاں لگائی گئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ننگا شخص طواف نہ کرے، کیونکہ وہ پہلے اسی طرح سب کچھ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ جس وقت پابندیاں لگا دی گئیں کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ مالدار تو یہ لوگ ہیں، ان سے تجارت بھی کرنی ہے اور ان کے پاس مال ہے، اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر مالی طور پر کتنا خسارہ ہوگا، رابطہ کٹ جائے گا معیشت کے لحاظ سے۔ یہ ساری چیزیں جس وقت کچھ ذہنوں میں آ رہی تھیں تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت یہ فرمایا، اور حالانکہ آپ سوچیں تو صحیح کہ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت اور آج کے مسلمان کی مالی حالت، اس میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ یعنی آج کون مسلمان ہے کہ جس کے پاس صرف ایک دھوتی ہو، پورا سوٹ نہ ہو، اور وہ ایک دھوتی پاری 6 مہینے گزارا کرے، نہ قمیص اس کو ملے نہ اس کو چادر ملے؟ کون ہے کہ جس کو ایک کھجور پر 4 دن زندہ رہنا پڑے؟ اس وقت پیسے کی کمی تھی، اس وقت غربت تھی، اس وقت آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیشت کے مسائل تھے، اور اس وقت ایک لائن کھینچی جا رہی تھی کہ فلاں بھی نہ آئے، فلاں بھی نہ آئے، اب یہ مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آ سکتے۔ تو جب اگلی تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، یعنی آیت پہلی پابندی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس وہ نہ آئیں۔ اللہ مومنوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اب ایک ایسی جو پالیسی پرانی چل رہی تھی تجارت کی اور سارے صورتحال، جب پابندی لگائی جا رہی تھی ان پر، تو رب ذوالجلال نے جو دلوں میں بات تھی لوگوں کے، یا آج تک کے جو معاملے ہونے تھے کہ جب پابندی لگائیں گے تو پھر تجارت نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا، معیشت کیا بنے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو، یعنی یہ پابندی لگانے کے بعد کہ مشرک نہ آئے تو ہم محتاج ہو جائیں گے، معیشت نہیں رہے گی صحیح، اللہ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ جو مشرکین سے بائیکاٹ تم کر رہے ہو،
اس کی معیشت کے کمزور مزید بھوکا ہو جانے کا، محتاج ہو جانے کا ڈر ہو، تو پھر فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تھوڑی دیر بعد ہی اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔